پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنے بڑے مسائل کوئی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ خوف اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اس عادت کو بھی بدلیے. آپ اس آیت کو یاد رکھیے، ان مع العسر یسرا. اگر تکلیف آ گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی آسانی بھی نکالے گا، کوئی اور رستہ بھی نکلے گا. اور پھر یہ کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جی رہے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہہ دیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میری زندگی کس کے لیے؟ جس نے دی ہے اسی کے لیے، جیسے وہ چاہے گا ویسے ہی زندگی بسر کروں. لہذا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوں. مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تکلیف میں انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، دعائیں بھی زیادہ کرتا ہے، پھر اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی چیز آپ کو پسند نہیں، آپ اس کی اصلاح کر دیں. اور یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہیں. مجھے وہ کام کرنے سکھا دیں، ان کاموں کو شوق لگا دیں کہ جن سے آپ راضی. کتنی خوبصورت دعا ہے، میری فیوریٹ دعا کہ اللہ وہ کام کروا لے جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں. کیونکہ الٹیمیٹ گول کیا ہے ہماری زندگی کا؟ کس کو خوش کرنا؟ اللہ کو. ہم کہتے تو ہیں لفظوں سے لیکن کرتے کس کو خوش؟ سارا وقت کس کی خوشی میں کوئی پریشانی میں رہتے ہیں، لوگوں کو خوش کر. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو جائزہ لیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اور خود اپنا حال خراب کر لیتے ہیں دوسروں کو خوش کر کر کے. لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. وہ ساری اچھی چیزیں پا کر، کیونکہ انسانی نیچر ہی ایسے شیطان کے دباؤ میں، ساری اچھی چیزیں پا کر جو چیز ذرا ٹھیک نہیں ہوگی اس کو پکڑ لیں گے. کیسا لگا کھانا؟ وہ جو فلاں چیز تھی نا، وہ سیلڈ کا فلاں پتا تھا، وہ فلاں ایسا چھوٹی سی کوئی چیز اس میں سے نکال لیں گے. پھر یہ ہے کہ اللہ کو دوست بنا لیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں میں گزری تھی. اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی، ہر چیز ان کے کنٹرول میں دے دی، سب ان کے تابع ہو گئے، ہر چیز ان کے لیے مسخر ہو گئی. انہوں نے کیا مانگا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. میرا سہارا یہ اس بادشاہت پہ نہیں، ان اختیارات پہ نہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. میری فکر یہ ہے، میرا غم یہ ہے. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، صالحین کے ساتھ، مرنے کے بعد بھی، دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اور موت کے بعد بھی نیک لوگ. کیونکہ نیک لوگ کسی کی غیبت نہیں کرتے. کسی کی نیکی کو پہچاننا نا، یہ نیک ہے یا نہیں، اس کی گفتگو پہ غور کیا کریں کہ یہ منفی باتیں کرتا ہے یا مثبت باتیں کرتا ہے. یعنی یہ لوگوں کی صرف برائیاں ہی چنتا رہتا ہے یا اس نے کبھی لوگوں کی تعریف بھی کی اور اچھی بات بھی کی ہے. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رویے سے، اپنے معاملے سے، اپنی باتوں سے دوسروں کو خوشی دیتے ہیں. وہ لوگ نیک نہیں ہوتے کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو ڈپریشن میں اور پڑ کے اٹھیں کہ آپ کو مایوسی کر دیں. تو ایمان ہونے کے باوجود اگر ڈپریشن ہو رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. تو اللہ کو دوست بنا لیں. پھر اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، جو شخص خود کو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ مکمل خاموش ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا، تو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے. جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں شیطان ان سے بھاگتا ہے، اور جب آپ ذکر چھوڑ دیتے ہیں شیطان آپ کے دل پہ جم جاتا ہے. جب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوتے تو ذہن کدھر چلا جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. تو مثبت سوچ کے لیے ذکر ضروری ہے. پھر اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں ان سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور جو اس کو پسند ہے کام وہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مشکل ترین حالات میں آپ کے لیے رستہ نکل آئے گا. سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان میں بھی نہیں ہوتا، خیال میں بھی نہیں ہوتا. حضرت ہاجرہ کی مثال لیں. ایک خاتون تھی، خاتون میرے اور آپ جیسی، ہم سے بہتر لیکن خاتون تھی، خاتون ہونے میں ہم جیسے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کے دودھ پیتے بچے کو کہاں چھوڑا تھا. اگر آج ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ایسے کرے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سنگل پیرنٹس کی آپ نے حالت کبھی دیکھی ہوئی؟ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا تھا. وہ جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کہاں چھوڑ رہے تھے؟ مکہ کی وادی میں، جہاں کوئی انسان ہی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کچن نہیں تھا، کوئی فریج نہیں تھی، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، کوئی مارکیٹ نہیں تھی، کوئی اللہ والا رہتا نہیں تھا وہاں کے آپ کو لا کے دے دے، کچھ بھی نہیں تھا.
ہر چیز سے محرومی. وہ اپنے شوہر کے پیچھے جاتی ہیں, آپ مجھے کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہے. وہ آگے چلنے لگتے, پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے, آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر جواب نہیں آتا. پھر تیسری دفعہ پوچھتی ہیں تھوڑا اور آگے جا کے, آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمارا کبھی حاضر, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا. ہاں تو دیکھیے اس عورت کا ایمان. پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا, پھر ہم یہاں بھوکے نہیں مریں گے, ہم پھر تنہا نہیں ہیں, پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حضرت ابوبکر کو؟ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو یہی سوچنا چاہیے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم تنہا نہیں ہیں, ہم اکیلے نہیں. اگر انسانوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا, مال نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کا تقویٰ, اللہ کی یاد. اور حاجر علیہ السلام نے کبھی اس کو گمان بھی کیا ہوگا کہ اس کا حل زمزم ہوگا؟ آج تک ہم زمزم کو ترستے ہیں, کہیں سے مل جائے تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں, اس کا ایک ایک قطرہ ہم سنبھالتے ہیں کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. تو کیا تھا, ان مع العسر یسرا, وہ کس طرح بھاگ دوڑ کر رہی تھی وہاں پر. ہم اب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلا نہیں جاتا, اتنی مشکل میں آ جاتے ہیں جب صحیح کرتے ہیں پیدل. تو وہاں تو چھت بھی نہیں تھی, اے سی بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی لوگ بھی نہیں آس پاس تھے. لوگوں کی موجودگی میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور سارے چلے جا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی تو چل رہے ہیں, وہ دیکھے کس طرح لگڑا کے چل رہا, میں بھی چلوں گی. چلنے کی ہمت آ جاتی, انسان دوسروں سے انسپائر ہو کے چلتا ہے. لیکن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سبحان اللہ, کوئی بھی تو نہیں تھا, اور شوہر نے بتایا بھی نہیں میں کب آؤں گا واپس, اور آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا. کیا دل ہوگا, کیسا یقین ہوگا, کیسا توکل ہوگا کہ وہ اس وقت پریشان نہیں ہوتی بلکہ بچے کی فکر کرتی ہیں. وہ پہلے تو دودھ پلاتی رہی, پانی تھا پیتی رہی, کام چلتا رہا. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر بچہ رونا شروع ہو گیا. بہرحال اور کیا کرنا ہے, پریشانی, دکھ, غم, تکلیف, مایوسی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. یہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف لفظ نہیں دہرانے, سوچ کے پڑھنا ہے. تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تو پاک ہے, تیرے میں کوئی عیب کمی ہوتا ہی نہیں, بے شک میں ظالم ہوں, میری غلطی ہے, I was wrong. انہوں نے یہ نہیں اس وقت کہنا شروع کیا کہ وہ لوگوں نے مجھے بہت ستایا تھا اس لیے میں نکلا تھا وہاں سے. لوگوں نے حد درجہ تنگ کر دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو, اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا. ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اللہ کا حکم آتا قوم تباہ ہو جاتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ بچا کے لے جاتے, جیسے سارے پیغمبروں کے ساتھ ہوا. تو یہ پہلے نکل آئے ناراض ہو کے, وہ پکڑ ہو گئی. نکلے گئے پھر اس پکڑ سے, اس غم سے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. یعنی جیسے یونس علیہ السلام کو دی تھی, اگر مومن بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے, اپنی غلطیوں کو مانے, اپنے گناہوں کی توبہ کرے, تو ہم ان کو بھی ایسے غم سے نکال لیں گے. اور اس کی تفصیل تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ کس طرح قرہ ان کے نام بار بار نکلا اور ان کو پھینکا گیا, اور کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر وہ سمندر کی گہرائی میں چلی گئی. ابھی جو آپ دوست ڈوبی ہے, پڑھا ہوگا آپ نے کہ کتنا ڈارک ہے نیچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, انہوں نے اندھیروں میں پکارا. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, غم کا اندھیرا, اور پھر سمندر کا اندھیرا, اور رات کا اندھیرا. اف, سوچ کے روح کانپ جاتی ہے. اگر آپ امیجن کریں, وہاں سے اللہ نے نکالا. کیا ہم میں سے کسی کا غم, تکلیف, پریشانی ویسی ہے؟ نہیں. اور اگر اللہ نے ان کو نکالا تو وہی اللہ ہمیں بھی نکال سکتا ہے. لیکن انہوں نے سچے دل سے کہا تھا. ہم کیا کرتے, گٹیاں پکڑ لیتے ہیں, باتیں کرتے ادھر ادھر دیکھ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے کیا پہنا ہوا ہے, اس کے کپڑے کیسے ہیں, یہ کیا پڑھنا ہوا. ایک دفعہ نہیں سوچ کے پڑھتے, پھر کہتے ہیں ہم نے تو وظیفہ کیا تھا, کچھ نہیں ہوا. حضرت یونس کے بارے میں کوئی نہیں آتا کہ انہوں نے 1.25 لاکھ ہی پڑھا تھا, انہوں نے شاید ایک ہی دفعہ پڑھا اور مچھلی اوپر آنا شروع ہو گئی. اور پھر کس طرح اللہ کے اذن سے مچھلی نے باہر نکالا. مچھلی کے ایسڈ سے سارا جسم زخمی ہو چکا تھا, ریش ہو چکا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یقطین, کدو کا پودا اگایا, اور اس کی چھاؤں میں تھے اور اس کا پھل بھی کھاتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کدو ہوتا ہے وہ اسکن کی ڈیزیز کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. پھر اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا, پھر ان کو واپس اپنی قوم میں بھیجا, اور ان کی قوم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. سب ٹھیک ہو گیا. آزمائش آئی, سخت آئی, لیکن نکل آئے اس سے. کس چیز سے؟ انی کنت من الظالمین.